اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 170۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذوی القربى۔ لیس البر، نہیں ہے نیکی، ان یہ کہ تولو تم پھیر لو، وجوہکم تم اپنے چہروں کو، قبل المشرقی مشرق کی جانب، والمغربی اور مغرب کی جانب، ولیکن البر نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں کے ساتھ، وآت المال علی حبہ اور وہ دے مال کو باوجود اس کی محبت کے، ذوی القربہ قرابت داروں کو دے، والیتامى یتیموں کو دے، والمساکین اور مسکینوں کو دے، وابن السبیل اور مسافروں کو دے، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو دے، وفی الرقاب اور گردنوں کی چھڑانے والوں میں دے، واقام الصلاۃ نماز کو قائم کرے، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرے، والموفون بعہدہم اور وہ جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو، اذا عاہدوا جو وہ عہد کرتے ہیں، والصابرین اور وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، فی البأساء تنگ دستی میں، والضراء تکلیف میں، وحین البعث اور لڑائی کے وقت، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے صدقوا سچ کہا، واولئک هم المتقون اور یہی لوگ متقی ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی جانب اپنا منہ کر لو، نیکی یہ ہے ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان، اور تمام الہامی کتابوں پر ایمان، اور اللہ کے راستے میں غریبوں پر خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو، مسافروں پہ خرچ کرو، اور اسی طرح گردن کے چھڑانوں پہ خرچ کرو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وعدوں کو پورا کرو، صبر کرو تنگ دستیوں میں، تکلیفوں میں، لڑائی کے وقت۔ یہی لوگ تو متقی ہیں جو یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جب پہلے بیت المقدس اور پھر کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تو یہ بعد اہل کتاب اور بعد مسلمانوں پر شاہ گزرا، تو اللہ نے اس کتاب میں اس آیت میں حکمت بیان فرمائی۔ اصل مقصد اللہ کی اطاعت ہے، یہ نہیں ہے کہ ادھر سے ادھر ہو گیا، بس اطاعت کرو۔ جس طرح ایک امیر ہے، کہتا ہے کام اگرچہ وہ اچھا نہ بھی ہو، وہ امیر کہے لیکن شریعت کی مخالفت میں بھی نہ ہو، امیر صرف یہ دیکھنا چاہے کہ کون میرا متبع ہے، تو وہ کوئی ایسا کام کہہ سکتا ہے اپنے ساتھیوں کو۔ تو کہا سب کو چھوڑو، چلو یہ دیکھو کہ آپ کو حکم کس نے دیا ہے، تو اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اسی طرح غریبوں میں خرچ کرنا، مسکینوں میں خرچ کرنا، اور یتیموں میں خرچ کرنا۔ یتیم کون ہے؟ ابو داود کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یتم بعد الاحتلام، احتلام کے بعد، بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہے۔ آگے والموفون بعہدہم، تم پورا کرو اپنے عہد کو۔ یہ اور اس سے پہلے مذکور نیکی کرنے والوں سے متعلق سب چیزیں ترکیب کی روح سے مرفوع ہیں، اور جبکہ الصابرین کی حالت نسبی ہے، اس کی حکمت مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ مدح اور اختصاص کی بنا پر منصوب ہے، مدح اور اختصاص کی بنا پر منصوب ہے، یعنی یہ کہ امدہ اخص کا مفعول ہے، اس لیے ترجمہ کیا گیا ہے خصوصاً جو تنگی میں ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، علیکم تم پر، القصاص برابر کا بدلہ، فی القتل مقتولوں میں، الحر بالحر آزاد کے بدلے میں آزاد ہوگا، والعبد بالعدل بالعبد غلام غلام کے بدلے میں، والانثى بالانثى عورت عورت کے بدلے میں، فمن عفی لہ پھر جو شخص معاف کر دیا گیا، لہو اسے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ،
فاتباع بالمعروف تو پیروی کرنی ہے دستور کے مطابق، واداء الیہ باحسان اور ادا کرنا ہے اس کی طرف اچھائی کے ساتھ، ذالک یہ تخفیف من ربکم یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، فمن اعتدی اور جس شخص نے اعتدی زیادتی کی، بعد ذالک اس کے بعد، فلہ عذاب علیم تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں میں بدلہ لینا لکھ دیا گیا ہے، کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد قتل کے بدلے وہی آزاد قاتل، اور غلام قاتل کے بدلے میں وہی غلام قاتل، اور قاتل عورت کے بدلے میں وہی قاتل عورت قتل ہوگی۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے بھی کچھ بھی معاف کیا جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا اور اچھے طریقے سے اس کے پاس پہنچا دینا لازم ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی آسانی ہے اور مہربانی ہے، ورحمت ہے، فمن اعتدی بعد ذالک اور پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے گا وہ اس کے لیے فلہ عذاب علیم دردناک عذاب ہوگا اس کے لیے۔ تو اس آیت میں القتلہ یہ قتیل کی جمع ہے جو بمعنی مقتول ہے۔ اس آیت سے بظاہر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مرد کو ہی قتل کرنے کی صورت میں قتل کیا جائے گا، عورت کو قتل کر دے تو قتل نہیں کیا جائے گا، اس طرح عورت ہی کو قتل کرنے کی صورت میں قتل کی جائے گی، مرد کو قتل کرنے کی صورت میں نہیں، مگر یہ معنی مراد نہیں لینا، یہ معنی غلط ہے۔ یہاں اہل جاہلیت کے ایک ظلم کا خاتمہ مقصود ہے کہ اگر ان کے کمزور کوئی عورت کسی طاقتور کے کسی مرد کو قتل کر دیتی تو وہ قتل کرنے والی عورت کی بجائے اس قبیلے کے سارے مردوں کو وہ مار دیتے۔ تو اس لیے بتایا ہے کہ جو بھی قتل کرے گا بچہ، چاہے وہ جتنے بڑی شخصیت کو قتل کر دے وہ بچہ ہی قتل ہوگا، اس کے ساتھ ہاں اگر ملے ہوئے ہوں گے باقی تو پھر قتل ہو سکتے ہیں مگر نہیں۔ ایک مسئلہ یہاں یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو قصاص میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کافر کو قتل کرنے کی صورت میں مسلمان کو قتل کر دیا جائے گا، مگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری میں فرمایا، صحیح البخاری کتاب الدیات اور حدیث نمبر 6915 میں فرمایا، اللہ یقتل مسلم بکافر، یہ کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اوفی لہ پھر جو شخص کہ اوفی لہ من اخیہ کہ معاف کر دیا گیا ہے اسے اس کے بھائی یعنی کہ ولی مقتول کی طرف سے، اخی کا مطلب یہاں مقتول کے وارث کو قاتل کا بھائی قرار دینے میں اس طرح کی ایک سفارش ہے، بے شک قاتل نے